بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. جس سورت کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے. اس سے اللہ کی کتاب کی افتتاح ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے. یہ وہ عظیم سورت ہے جس کے کئی نام ہیں. اس کو شفا بھی کہا گیا ہے، 7 آیات بھی کہا گیا ہے، 7 مثانی. اور یہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے
کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ عز و جل جواب میں فرماتا ہے حمدنی عبدی، انسان کہتا ہے ساری تعریفیں ایک اللہ کے لیے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ یہ سورت شفا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بستی کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، صحابہ کا اس بستی کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے کہا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ اس صحابی نے اس سردار کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے کس نے بتایا کہ یہ سورت شفا ہے؟ اس سورت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز پڑھے اور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز خداج خداج خداج، ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے، تمام نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ آئیے ذرا اس صورت میں غور تو کریں جسے آپ اور میں ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے ترجمہ اور معانی پر توجہ کریں، یہ سورت کیا کہتی ہے، یہ سورت کیا اطلاع دیتی ہے، یہ سورت کیا منہج سکھاتی ہے، یہ سورت کس قسم کے علوم کا ذخیرہ لیے ہوئے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں خالص ایک رب کے لیے، اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ آپ کسی کی جتنی چاہے تعریف کر لیں، وہ تعریف حقیقت کے اندر اللہ کی ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کے نبی بڑے حسین تھے، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، آپ کا پسینہ دنیا کی خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جتنی بھی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، آپ کے حسن کی جائے، صحابی کہتا ہے دنیا کی کسی آنکھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا اور حسین نہیں دیکھا۔ وہ دیکھے کیسے؟ اللہ نے محمد سے پیارا کوئی پیدا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی کی تعریف، لیکن حقیقت میں یہ تعریف کس کی ہے؟ جس نے محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی پھول کی تعریف کرے، کوئی سورج کی تعریف کرے، کوئی جہان کی تعریف کرے، کوئی پہاڑوں دریاؤں سمندروں کی تعریف کرے، مالک کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تم جہاں میں جس کی بھی تعریف کرتے ہو وہ حقیقت میں تعریف تو ایک عرش والے اللہ کی ہے، کیونکہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اور وہ اللہ کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے العالمین، سارے جہانوں کا، انسانوں کا جہان، درندوں کا جہان، پرندوں کا جہان، جنات کا جہان، فرشتوں کا جہان، پانی کی مخلوق کا جہان، خشکی کی مخلوق کا جہان، فضا کی مخلوق کا جہان، سارے جہانوں کا رب کون؟ اللہ عز و جل۔ وہ رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، کھلانے والے کو، پالن ہار کو، پروردگار کو، لجپال کو۔ اب رب کون ہو سکتا ہے جسے یہ پتا ہو؟ کھلا کون سکتا ہے جسے یہ پتا ہو مجھ سے کھانے والے کتنے ہیں؟ دنیا میں انسان کتنے، جنات کتنے، درندے کتنے، پرندے کتنے، یہ سارا علم کس کو ہے؟ اللہ عز و جل کو۔ کھلا کون سکتا ہے؟
جس کو یہ علم ہو مجھ سے کھانے والے کتنے ہیں، کھلا وہ سکتا ہے جس نے جو کھلانا ہے وہ کسی سے مانگ کر دینا نہیں پڑتا، اس کے پاس پہلے ہی سارا کچھ موجود ہے۔ تو ہر چیز کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے ہر خزانے کا مالک ایک اللہ عز و جل۔ حدیث میں آتا ہے، مالک فرماتا ہے، یا ابن آدم، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، لو اولکم و آخرکم انسکم و جنکم، تمہارے جن اور انسان پہلے اور آخری ایک میدان میں اکٹھے ہو کے اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دے، جو جی میں آئے وہ مانگے، میں سب کو ان کی مانگ، ان کی ڈیمانڈ دیتا رہوں، پورا کرتا رہوں، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کے لائق وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، ان کو شفائیں دیتا ہے، ان کی بیماریاں دور کرتا ہے، ان پر رحمت کرتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے۔ وہ ہے کیسا؟ دوسرا سوال، وہ ہے کیسا؟ الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان۔ اللہ سے بڑھ کر مہربان کوئی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو دیکھتے ہیں، حالت جنگ میں اس کا بچہ گم جاتا ہے اور وہ بچے کو تلاش کرتی پھرتی ہے۔ جب بچہ مل جاتا ہے اس کو اپنے چھاتی سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، چومتی ہے۔ امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، میرے نبی کا نام آئے تو کہا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا؟ یہ بد دعا کس کے لیے؟ فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کیا خیال ہے یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی، جلا ڈالے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماں تو اپنے بچے کو نہیں جلائے گی۔ کہا اس ماں کے دل میں جو محبت ہے وہ محبت کا ایک حصہ ہے، 99 حصے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ وہ محبت کرنے والا الرحمن، اتنا مہربان۔ کافر اللہ کو نہیں مانتے، عیسائی اللہ کے نعوذ باللہ بیٹا کہتے ہیں عیسیٰ کو، یہودی عزیر کو بیٹا کہتے ہیں، کفار اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اتنا مہربان ہے، سورج کی روشنی ان کو بھی مل رہی ہے، پانی ان کو بھی مل رہا ہے، رزق ان کو بھی مل رہا ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے، اپنے دشمنوں کو خود کھلاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ اتنا مہربان، وہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا، تو بالشت آ، میں بازو آؤں گا، تو اپنے دل میں یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو اپنے نفس میں یاد کر میں اپنے نفس میں یاد کروں گا، تو انسانوں میں یاد کر میں فرشتوں میں یاد کروں گا۔ وہ اللہ، اس کی رحمت اتنی بے کرام، خود مالک کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو، اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے، وہ اتنا مہربان ہے، اس کے باوجود آج اس کی مخلوق اس کے در کو چھوڑ چکی ہے۔ کیوں؟ انہیں علم ہی نہیں ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے۔ شیطان دل میں ڈالتا ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں نہیں معاف ہو سکتا۔ یہ وسوسہ شیطان نے دل میں ڈالا، نمازیں بھی گئی، قرآن کی تلاوت بھی گئی، ذکر اذکار بھی گیا، ہمیشہ کے گناہوں کی دلدل میں گر گیا۔ اگر اس کو پتہ لگ جائے اللہ کی رحمت کیسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ پھر کسی سے پوچھا مولوی صاحب میں نے 99 آدمی مارے ہیں، میرے لیے معافی ہے؟ کہا تیرے لیے معافی، تو نے تو 99 آدمی مارے ہیں، اور ایک انسان کو مارنا انسانیت کا قتل ہے، ایک کو مارنا گویا پوری انسانیت کو مار ڈالا، اور تو نے 99 مارے ہیں۔
اس نے کہا اچھا میں تو نہیں بخشا جاؤں گا، تو زندہ کیوں پھرتا ہے، سینچری تجھ پہ ہی پوری کرتا ہوں۔ تلوار نکالی، اس کو بھی اڑا دیا۔ پھر کسی اللہ والے سے پوچھا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے، میرے لیے معافی ہے؟ کہا ہاں، ان برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ کر اللہ والوں کی بستی میں چلا جا، نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، اپنے رب کو یاد کرنے والے، اس کے رسول کے راستے پہ چلنے والے، ان کی محفل میں چلا جا، اس معاشرے کو چھوڑ دے۔ یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، آسمان سے موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، جنتی فرشتے کہتے ہیں ہمارا ہے، توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، توبہ کی نہیں کرنے جا رہا ہے۔ جہنمی کہتے ہیں ہمارا ہے، 100 بندوں کو مار کے جا رہا ہے۔ فیصلہ اللہ کے دربار کی طرف بلند ہوتا ہے، اللہ یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ مالک عز و جل فیصلہ فرماتا ہے زمینوں کی پیمائش کرو، اگر گناہوں والی بستی 100 قتل والی بستی اس کے قریب ہے تو جہنم میں جائے گا، اور اگر نیکی اور توبہ والی بستی قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ۔ میرا اللہ تو جانتا تھا کہ ابھی تو یہ اپنے گھر سے نکلا اور موت آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے وحی کی زمینوں کی طرف، اور پوری بستی سے کہا میرے بندے سے دور ہو جا، نیک بستی سے کہا میرے بندے کے قریب ہو جا۔ پیمائش کی گئی تو ایک بالش نیک بستی قریب تھی، فرشتے اٹھا کر اللہ کی جنتوں میں لے گئے۔ اس اللہ کا تعارف حاصل کرو، الرحمن، ماں سے بڑھ کر مہربان۔ کائنات میں اتنی رحمت کسی کے کوئی کسی پہ نہیں کر سکتا جتنا اللہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے۔ شرط یہ ہے بندے اپنے رب کو پہچان کر مانگے تو صحیح، وہ کتنا مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کے نکلتے ہیں بارش کا سوال کرنے کے لیے، بارش کی دعا مانگنے کے لیے، نماز استسقاء کے لیے۔ جس مقام پہ دعا کرنی ہے دعا کرتے ہیں تو مالک جواب میں فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام تیرے لشکر میں ایک آدمی ہے جو 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ رہے گا دعائیں قبول نہیں ہوں گی، بارش نہیں برسے گی۔ اسے کہو بنی اسرائیل کے لشکر میں سے باہر نکل جا۔ کہا اللہ عز و جل میں اس ایک کو کہاں تلاش کروں؟ کہا تیرے ذمہ آواز لگانا، اس کے کانوں تک پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے۔ موسیٰ نبی نے آواز لگائی علیہ السلام، جو 70 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے ہمارے اندر سے نکل جائے۔ دیکھو رب کی رحمت، میرے رب کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ گرنے والوں ذرا رب کو پہچان تو لو۔ سبحان اللہ، اللہ تیری رحمت پر قربان جائے۔ اس کے کانوں تک آواز پہنچی، اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے رابطہ کیا، زبان پہ جملے نہیں نکل رہے، وہ دل ہی دل میں مالک سے کہتا اللہ اگر میں اب اس مجمع کو چھوڑ کر باہر نکلا میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ کہا کریں گے یہ پاپی ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ مانتا ہوں 70 سال کا پاپی ہوں، لیکن آج تیرے در پہ سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، اللہ آج معاف کر دے، عزتیں رکھ لے، پھر کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے، اس کے دائیں بائیں والے کچھ نہیں جان رہے اس کی دل کی کیفیات کیا ہے۔ بارش کا نزول ہو جاتا ہے۔ موسیٰ نبی کہتے ہیں علیہ السلام مولا آپ نے کہا تھا جب تک وہ بندہ نہیں نکلے گا بارش نہیں برسے گی، وہ نکلا نہیں، بارش پھر ہوگی۔ کہا موسیٰ 70 سال کے گناہگار نے ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہا اللہ معاف کر دے، کوئی ایک دفعہ معافی مانگ لے میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ موسیٰ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اچھا اللہ اس خوش نصیب کی زیارت ہی کروا دے جو 70 سال کا پاپی ایک معافی کے سوال نے زندگی کے سارے رجسٹروں کو دھو ڈالا، اس کی زیارت ہی کروا دے۔ کہا موسیٰ جب تک وہ میری بغاوت کرتا رہا میں نے اس پہ پردے ڈالے رکھے، آج وہ میرا پیارا بن گیا میں اس کو ننگا کر دوں؟ جب باغی تھا میں نے چھپائے رکھا، آج تو ولی اللہ بن چکا ہے، میں کیسے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں؟ یہ میرا اور میرے بندے کا ماجرا۔ الرحمن الرحیم، لوگوں تمہارا اللہ رحمان ہے، تمہارا اللہ رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ضرورت ہے ایک مرتبہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے مزے تو چکھو، وہ کتنا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
زانیہ اپنے دور کی گزر رہی ہے کنویں کے پاس سے، ایک کتے کو پیاسا دیکھتی ہے، وہ مٹی چاٹ رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، یہ بدکار فاحشہ گندی عورت اس کتے پہ رحم کرتی ہے، دوپٹے سے جوتی باندھ کے کنویں میں ڈال کے پانی نکال کے اس جانور کے سامنے رکھ دیتی ہے، وہ جانور پیتا ہے، دم ہلاتا ہوا چلتا ہے۔ مالک وقت کے نبی پہ وحی کرتا ہے، اے نبی اس زانیہ کو بلا کر سنا دو، اس فاجرہ کو بتا دو تیرا یہ عمل تیرے رب کو اتنا پسند آیا ہے، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم اللہ، وہ رحمان اور رحیم داتا، وہ رحمان اور رحیم مولا، وہ رحمان اور رحیم رب، اس کی رحمتیں ایسی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، میرے ماں باپ میرے نبی کی جوتیوں پہ قربان ہو جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے مالک اپنی باہوں کو کھولتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال ہی نہیں۔ وہ اپنی باہیں کھول کے کہتا ہے دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے رات کے اندھیرے میں معافی مانگ لے، دن کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب دن ہوتا ہے مالک پھر اپنی باہیں کھولتا ہے، کہتا رات کے اندھیرے میں چھپ کر گناہ کرنے والے ساری دنیا سے چھپ گیا تھا، مجھ سے تو نہیں چھپا تھا نا، میں تو دیکھ رہا تھا، دن کے اجالے میں معافی مانگ لے، رات کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ اللہ اتنا رحمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا آخری پہر آتا ہے، مالک عز و جل اپنے عرش معلی سے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان، اس کی قدر، اس کی جلالت کو لائق ہے، اور پھر آواز لگاتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، گناہوں سے معافی مانگ لے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگ لے میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی سوالی سوال کر لے میں جھولیوں کو بھر دوں۔ وہ مالک اتنا رحمان ہے، بندہ نیکی کا ارادہ کر کے سو جائے کہ رات کو تہجد پڑھوں گا، پڑھی نہیں، نیکی کا ارادہ کر لے، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ارادے پر نیکی عطا کر دو۔ وہ پڑھ لیتا ہے، مالک کہتا ہے اب اس نے پڑھ لی، ایک نہ لکھنا 10 لکھ دینا، جس کے لیے چاہتا ہے 10 سے 700 گنا، اور جہاں تک چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں کھجوروں کا بہت بڑا ڈھیر ہوگا، وہ کہے گا اللہ اتنی کھجوریں میں نہیں ونڈی، یہ کہاں سے آ گئی، میں نے تو اتنی کھجوریں کبھی دی نہیں، دیکھی نہیں۔ مالک عز و جل فرمائے گا بندے تو نے آدھی کھجور مجھے راضی کرنے کے لیے، خالص میری رضا کے لیے، دکھلاوا ریاکاری نمود و نمائش مقصود نہیں تھی، مجھے راضی کرنے کے لیے فلاں دن ایک فقیر کو دی تھی، کہا ہاں اللہ وہ آدھی کھجور تو یاد ہے، کہا میں اس آدھی کھجور کی پرورش کرتا رہا اور یہ سارا ڈھیر انہی کھجوروں کا۔ وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے، دنیا کے اندر رحمان، آخرت میں اہل ایمان کے لیے رحیم، اس کی رحمتیں بے بہا، آؤ دوڑو اس کی رحمت کی طرف، راضی کرو اس اللہ کو۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 20 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر 20 سال گناہ کرتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، داڑھی میں کچھ سفید بال نظر آتے ہیں، کہتا ہے 20 سال تیری عبادت کی تھی، پھر 20 سال تیری بغاوت کی، آج اگر توبہ کر کے آجوں تو کیا مجھے قبول کر لو گے؟ آواز دینے والا آواز دیتا ہے احببتنا فاحببناک، ترکتنا فترکناک، تو نے محبت کی، تیرے اللہ نے محبت کی، تو نے چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا، اور اگر آج بھی واپس لوٹ آئے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وہ رحمان اور رحیم اللہ، وہ رحمان اور رحیم اللہ۔ انسان ایک مرتبہ اس اللہ کو پکارے، ایک مرتبہ آواز لگائے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس اللہ نے کہا ہے اپنے بندوں سے میرے بندو مجھے ایک مرتبہ پکارو، پکارنا تمہارا ذمہ ہے، عطا کر دینا
استجیب لکم، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں دوں گا۔ تم پکارتے جاؤ، تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، رب اس کے خزانے وسیع ہیں، اس کے خزانے کھلے ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ رحمان و رحیم ہے جو دنیا کے اندر اس کو راضی کر لے، معافی مانگ لے، اپنا حساب و کتاب ٹھیک کر لے۔ جب تک روح اس کے حلق میں نہیں اٹکتی اس سے پہلے پہلے اگر وہ معافی مانگ لے اس کی زندگی کے سارے معاف ہو جاتے، اور اگر نہیں تو پھر یاد رکھنا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اللہ کی عدالت کو نہ بھولو، قیامت کو نہ بھولو، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ کیسا مالک ہے؟ وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپیں، اونچی شانوں والے، وہ رحمت کرے تو بخشے جائے، مجھ جیسے منہ کھا لے۔ اس کے عدل کا عالم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، اس کی نیکیوں کے انبار ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ذرا حدیث رسول کو سننا، کچھ لوگوں نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہوگا۔ اللہ، اس نے مارا تھا، اس نے غیبت کی تھی، اس نے چوری کی تھی، اس نے چغلی کی تھی، اس نے تہمت لگائی تھی، اس نے الزام لگایا تھا۔ مالک کہے گا دے ان کو بدلا۔ اس نے حق مارا تھا، گریبانوں میں جھانکو ذرا، ہم اپنی بہنوں کا حق نہیں مارتے۔ باپ مرنے سے پہلے ساری زمین بیٹوں کے نام کر دیتا ہے، تے تیاں نے کسے اور گھر جان گیا، یہ زمین تو اپنی ماں کی کھوپ سے لے کر آیا تھا، یہ کس نے دی ہے؟ جب یہ اللہ نے دی ہے تو بہنوں بیٹیوں کا حق کس نے رکھا ہے؟ اللہ عز و جل نے۔ اس نے مارا، اس نے حق دبایا، اس نے قرضہ دبایا، اس نے گالی دی، اس نے غیبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک کہے گا دے بدلا، کر راضی کہ اللہ زمین ہوتی تو دے دیتا، اب کہاں سے دوں؟ مالک کہے گا اچھا، نماز تو نے پڑھی ثواب اس کو دے دے، روزہ تو نے رکھا ثواب اس کو دے دے، حج تو نے کیا ثواب اس کو دے دے، صدقہ تو نے دیا ثواب اس کو دے دے۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے، اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جن کو قیامت کے دن لوگوں نے پکڑ کے تیرے دربار میں آ کے سوال کر رہے ہوں۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حاجی صاحب نیکیوں کا تو بڑا سٹاک لے کر آئے تھے، لیکن گالیاں دیتے ہوئے زبان کنٹرول نہیں، غیبت کرتے ہوئے زبان کنٹرول نہیں، چغلی کرتے ہوئے زبان کنٹرول نہیں۔ مالک کہے گا ان کو بھی دے، کہے گا اللہ نیکیاں بھی نہیں رہی، کیا دوں؟ کہا گناہ یہ کرتے رہے، گناہ تجھے ملیں گے، کرتے یہ رہے، پڑھنا تیرا بھاری ہوگا۔ وہ بدنصیب نیکیاں بٹوا کر گناہ اٹھا کر جہنم کے اندر چلا جائے۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا عدل، اگر دنیا کے اندر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے ٹکر ماری ہوگی، حالانکہ قیامت کے دن جانوروں کی تو دوبارہ، انسانوں جنوں کی جنت ہے، جانوروں کے لیے تو جنت جہنم، اللہ ان کو پیدا کرے گا، اللہ ان کو پیدا کرے گا صرف اس کا بدلہ دلوانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ دہکتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ آج اس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنا معاملہ اس رب سے سیدھا کر لو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے اور اللہ کے درمیان عہد و پیمان ہے۔ قرآن میں آتا ہے جب اللہ عز و جل نے انسانوں کو پیدا کیا عالم ارواح کے اندر تو ایک سوال کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا تھا اللہ ہم مانتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ مالک نے کہا تھا پھر قیامت کے دن دو بہانے نہ کرنا، انا کنا عن ھذا غافلین، ٹائم ہی نہیں لگا، پتہ ہی نہیں لگا کب پیدا ہوئے، کب جوان ہوئے، کب بوڑھے ہوئے، کب مرے، ٹائم ہی نہیں ملا۔ صبح جاتے تھے 10 بجے، رات کو آتے تھے، ٹوٹے ہوئے بستر پہ گر جاتے تھے، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم، نہ تجھے یاد کرنے کا ٹائم، نہ تیرے حبیب پہ درود بھیجنے کا ٹائم، عبادت کا ٹائم ملا نہیں، قرآن کو دیکھا ہی نہیں،
کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، 4 کام کر کے آئے، جو گدھا کرتا ہے وہ ہم کر کے آئے. انا کنا عن ھذا غافلین. دین اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا. ٹائم ملتا تھا کرکٹ میچ دیکھ لیتے تھے، ٹائم ملتا تھا رسالے پڑھ لیتے تھے، گھر میں ڈش انٹینا لگا ہوا تھا، جو ٹائم فالتو ہوتا وہاں بیٹھ کے فلمیں دیکھ لیتے تھے. بس یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا. اور کتنے ہیں ہم میں سے، غور کریں ذرا، جن کو سب سے بڑا مولوی صاحب ٹھیک ہے قرآن کی باتیں آپ کرتے تو قرآن ترجمے سے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. صبح نکلتے ہیں، رات کو آتے ہیں، کب پڑھیں؟ اور اگر زور کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں تو جس کمپنی میں ڈیوٹی دیتے ہیں وہاں کا کیمپ باز اتنا ٹائم کاٹ لیتا ہے. کھان خسمان ہوئے جی نمازاں جتنے تنخواہ کاٹ دی ہوئے، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کہیں پیسے نہ کٹ جائے. مغرب کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، میں دکان بند کر کے آتا ہوں، بقالہ بند کر کے آتا ہوں، ڈیوٹی آف کر کے آتا ہوں، اسی وقت ہنڈیا پکا رہا ہوتا ہوں، ادھر نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، اور مجھے ڈر ہوتا ہے اگر نماز پڑھنے چلا گیا تو ہنڈیا جل جائے گی. یہ ڈر نہیں ہوتا اگر نماز چھوٹ گئی تو قیامت والے دن جہنم میں یہ چمڑی بھی جل جائے گی، اس کے جلنے کا ڈر نہیں. انا کنا عن ھذا غافلین. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا قرآن و حدیث کا. دوسرا بہانہ وجدنا علیہ آباءنا. جو ماں باپ نے کیا وہی ہم نے کیا، ہم نے تو دین کو سیکھا ہی نہیں، ماں باپ کے پیچھے چلتے رہے. یہ عہد و پیمان ہے جو آپ اور میں عالم ارواح میں کر کے آئے، اور ہر رکعت میں، ہر نماز میں اس کا اعادہ کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں. الفاظوں پہ غور کرنا، خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. کوئی شخص شادی کرنا چاہے اور جہاں وہ شادی کرنا چاہتا ہے وہ ماشاءاللہ حسین و جمیل، مالدار، حسب و نسب سارا کچھ ہے. نکاح سے پہلے فون کر کے کہتی ہے حاجی صاحب، شاہ صاحب، مولوی صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہوں، تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کی بیوی بننے میں، لیکن میری پہلی منگنی اپنے چچا کے بیٹے سے، کزن سے ہوئی تھی. میں دن کے 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے 30 منٹ آپ کی بیگم صاحبہ رہوں گی اور 30 منٹ کے لیے سابقہ منگیتر کے پاس جاؤں گی. میں آپ کی بھی بیوی ہوں گی اور اس کی بھی کچھ لگتی ہوں گی. رشتہ قبول کرو گے؟ بلاش میں ملے قبول کرو گے؟ پھوکٹ میں ملے قبول کرو گے؟ یہ جنت سے اتری ہوئی حور ہوگی تو قبول کرو گے؟ آپ کی غیرت قبول کہو گے 30 منٹ جس کے پاس جاتی ہے دفع ہو وہی مر جا ساری عمر کے لیے، مجھے ضرورت نہیں. یہ آپ کی اور میری غیرت ہے، اور اللہ کی غیرت سب سے زیادہ ہے. ایاک نعبد، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری بھی نہیں کہ تیری بھی اور بتوں کی بھی، تیری بھی اور مندروں کی بھی، تیری بھی کسی اور کی بھی نہیں. اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جو کام عبادت ہے وہ کس کے لیے؟ وہ کسی اور کے لیے. سجدہ عبادت ہے یا نہیں؟ کس کے لیے؟ پیر صاحب ہو، ولی اللہ ہو، اولیاء اللہ ہو، بزرگان دین ہو، ان کی جوتی سر کا تاج، ان کے پاؤں کی مٹی آنکھ کا سرما، لیکن سجدہ کس کے لیے؟ کوئی کتنا بڑا ہو، کوئی کتنا عظیم ہو، کوئی کتنا بزرگ ہو، کوئی کتنا ولی ہو، سجدے کے لائق ایک اللہ. کسی کی جگہ کتنی پیاری ہو، طواف کے لائق صرف بیت اللہ. یہ بیت اللہ، اس کا طواف عبادت ہے. اب یہ غیر اللہ کی قبروں کا، مندروں کا، مورتیوں کا، بتوں کا طواف نہیں ہو سکتا. قربانی کرنا عبادت ہے کس کی؟ اللہ کے لیے. اب یہ قربانی جو اللہ نام کی ہو رہی ہے غیر اللہ کے نام پہ، ایران کے اندر پانی پینے کی وہ سبیل لگی ہوئی ہوتی، اس پہ لکھا ہوتا ہے بنو شیر بنان حسین، پانی پینے والے حسین کے نام پر پانی پیو. پانی پینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ کہو بسم اللہ. کس کے نام کا؟ ایاک نعبد. ساری عبادتیں، وہ سجدہ ہو، رکوع ہو، طواف ہو، نظر ہو، نیاز ہو، ڈرنا ہو، توکل ہو، امید ہو، بھروسہ ہو، وہ ساری عبادتیں کس کے لیے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. جب مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، مدد طلب کرنی ہے تو کس سے؟
اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. یہ عہد و پیمان ہے جو آپ اور میں نماز میں کرتے ہیں. مدد کس سے مانگنی ہے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے. کون ہے؟ اللہ کے نبی، وقت کے پیغمبر. اور کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ اس مشکل سے میری مشکل کشائی کرنے والا کوئی اور لا الہ الا انت، کوئی مشکل کشا نہیں سوائے تیرے. غلطی مجھ سے ہوئی، تو پاک ہے. مالک نے کہا اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مجھے یاد نہ کرتے، مجھے نہ پکارتے، میرا فکر نہ کرتے، لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکلتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا علیہ السلام. ایاک نستعین، اللہ مدد کی ضرورت ہوگی، حاجت روائی، مشکل کشائی کرواؤں گا تو صرف تجھ سے، پکاروں گا تجھے، مانگوں گا تجھ سے، کیونکہ میرے آقا، میرے امام، میرے قائد، میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی. بدر کا میدان تھا، 313 مقابلہ 1000 سے، 313 بے سر و سامانی کے اندر. تلوار ہے، روکنے کی ڈھال نہیں ہے، تیر ہے، چھوڑنے کی کمان نہیں ہے، اور مقابلہ اسلحے سے لیس. ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رسول نے قبلے کی طرف منہ کیا، اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی، سجدے میں گرے، اتنا روئے، اتنا مانگے، نبی کی چادر جو کندھے پہ پڑی ہوئی وہ بھی گر گئی، اور رو رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. رسول اللہ کی پیشانی کائنات میں، مخلوقات میں سب سے زیادہ پیارا چہرہ محمد الرسول اللہ کا. لیکن آج میرے آقا کا چہرہ مٹی میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے، خاک پہ رگا ہوا ہے اور اپنے رب کو پکار رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، مجھے امید ہے اللہ نے آپ کی ساری دعائیں قبول کر لی، اب مدد آ رہی ہے. ایاک نستعین، مدد کس سے مانگنی؟ اولاد نہیں ہے کس سے مانگنی؟ رزق کم ہے کس سے مانگنا؟ مشکل ہے کس سے مانگنا؟ شفا لینی ہے کس کو پکارنا؟ ایاک نستعین. باقی سارے اللہ کے در کے منگتے ہیں، اللہ کے در کے سوالی ہیں، اللہ کے در کے سوالی اور مددگار پکارنے والے ہیں. اور مدد کرنے والا وہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے منگتے ہو، تم ساروں کو عطا کرنے والا کون؟ اللہ. یہ سبق ہے، یاد کر لو. ایاک نعبد، ہم عبادت خالص اللہ ہی کی کرتے ہیں، سجدہ اللہ کے لیے غیر کو نہیں، رکوع اللہ کے لیے غیر کو نہیں، قیام اللہ کے لیے غیر کو نہیں، طواف بیت اللہ کا اب غیر کے لیے نہیں، قربانی اللہ کے لیے غیر کو نہیں ہو سکتی. مدد اللہ سے مانگنی ہے، غیر سے نہیں مانگنی. اس کے بعد پھر اللہ عز و جل اپنے بندے کو سکھاتا ہے مانگ اپنے اللہ سے، مانگ اپنے اللہ سے. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ، سیدھا راستہ دکھا. اہدنا، اس کے کئی معنی ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ استقامت عطا فرما. اہدنا، اللہ ہمیں چلا، ہمیں دکھا، ہمیں قائم اور دائم رکھ. صراط المستقیم، سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو 2 نقطوں کے درمیان ایک لائن ہو، یہ سیدھی لائن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی کچی زمین پر بیٹھے ہوئے آپ نے سیدھی ایک لائن لگائی، پھر ادھر لائنیں لگائی اور ادھر لائنیں لگائی، فرمایا ھذا صراطی مستقیما. لوگوں، یہ جو سیدھی راستہ، سیدھی لائن، سیدھی سڑک میں نے کھینچ دی ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور جو دائیں بائیں ٹیڑھی لائنیں ہیں یہ شیطان کی راہ ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں. ہر راستے پہ شیطان بیٹھ کر پکار رہا ہے. سیدھے راستے پہ چلو. صراط المستقیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. ایک نقطہ دنیا ہے، دوسرا نقطہ جنت ہے. دنیا سے جنت میں جانے والی کوئی سڑک ہے تو وہ جس پر محمد کریم چل کر گئے صلی اللہ علیہ. اب جو محمد کے راستے کو چھوڑے گا وہ کتنا بڑا ہو، پیارا ہو، اچھا ہو، بزرگ ہو. جس نے محمد کے راستے کو چھوڑ دیا اس نے رب کی جنت کو چھوڑ دیا. جنت میں جانے کا ایک کلیہ،
ایک راستہ، ایک طریقہ، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ویسے چلو۔ نماز محمدی، عبادت محمدی، سیاست محمدی، عمل محمدی، صورت محمدی، لباس محمدی، کلام محمدی، ایک ایک رنگ کے اندر محمدیت کا رنگ چھلکتا ہوا نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ سے پیارا رنگ کسی اور کا نہیں ہے۔ صراط مستقیم، جنت میں جانے والا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اے اللہ کے نبی، جنت میں جانے والا راستہ کون سا ہے؟ ذہنوں میں سوال آتا ہے نا، مختلف فرقے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف گروہ ہیں، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، سارے جنتی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آخر قرآن و حدیث نے بھی تو کسی کو جنتی کہا ہوگا۔ آئیے کلیہ لے لو، جنت میں جانے والوں کا کلیہ، جنت میں جانے والوں کا تعارف مولوی اور شیخ نہیں کروا رہا، پیر اور ملا نہیں کروا رہا، وہ کروا رہا ہے جس نے حالت ایمان میں دیکھا اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی اليوم، صراط مستقیم، جنتی لوگ جس راستے پر رسول اللہ اور اس کے صحابہ چلے یہ جنتی راستہ ہے، اور جو نبی اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے گا وہ جہنمی راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ اللہ ہمیں چلا، ہمیں قائم رکھ، ہمیں استقامت دے، ہمیں یہ راستہ دکھا۔ اب وہ راستہ کیسا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ راستہ جو مرضی اختیار کر لے نہیں، ان کا راستہ جن پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے۔ سب سے پہلے اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ قرآن بیان کرتا ہے۔ اپنے پاس سے ٹوٹکے لگانے کی ضرورت نہیں، یہ دین پورا کامل دین ہے اللہ کا۔ ضرورت ہے ٹائم نکال کے اس کو سمجھیں اور سیکھیں۔ یہ داڑھیاں سفید ہو رہی ہیں، قبر کا دروازہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے۔ کامیاب ہے جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، جو محمدی سڑک پہ چڑھ گیا، اور برباد ہے جو بوڑھا ہو کر مرا لیکن اسے محمدی راستہ نہ ملا۔ اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ انعام کن پہ ہوا؟ قرآن بیان کرتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام اللہ نے سب سے پہلے انبیاء پہ کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء پہ انعام ہوا، پھر انبیاء کے ساتھی صدیق پہ انعام ہوا، صدیقین پہ انعام ہوا، والشہداء اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں پہ انعام ہوا، والصالحین اور نیک اولیاء اللہ پر انعام ہوا۔ آئیے 2-4 منٹ میں آپ کو یہ سمجھا دوں ان سب کا راستہ کیا تھا۔ نبیوں میں سب سے بڑے، سب سے عظیم، سب سے اول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، رسول اللہ کی زبان مبارک ہے، یہ کسی پیر فقیر کی زبان نہیں ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی زبان نہیں ہے آپ کو جی مان لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ مان لو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ زبان وہ ہے جو اپنی مرضی سے نہیں ہلتی، عرش والے کی مرضی سے ہلتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جبرائیل آتا ہے، وحی کرتا ہے، رسول اللہ بیان کرتے ہیں، اپنی مرضی سے محمد کریم کلام نہیں کرتے۔ فرمایا حجۃ الوداع کا موقع، نبی کا فرمان سنیے، صراط مستقیم کا تعارف ہو رہا ہے، امت میں انتشار، امت میں لڑائی، امت میں اختلاف کا نتیجہ نکل رہا ہے، اس کا حل نکل رہا ہے۔ فرمایا میں جا رہا ہوں 2 چیزیں چھوڑ کر، اگر ان 2 کو تم قابو رکھو گے قیامت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 کیا ہے؟ آپ کا مولوی میرا مولوی، آپ کا شیخ میرا شیخ، آپ کا مذہب میرا مذہب نہیں۔ یہ تو سب مولویوں نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے جھگڑے کرا رکھے ہیں، دکانیں کھول رکھی ہیں۔ آپ ورک شاپ ٹھیک کر کام کر کے گاڑیوں کا روٹی کھاتے ہو، مولوی لڑوا کر روٹی کھاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کا حل بیان کر رہے، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، و سنتی، اور محمد کریم کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لن تضلوا، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبیوں کی دعوت، ان نبیوں کی دعوت کے بعد انبیاء کے صحابہ، میرے رسول کے صحابہ، ان کا دین کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم کس کو سمجھتے ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ورقہ لے کے پڑھتے ہوئے آ رہے، خوش ہو رہے، مجھے موسیٰ کی کتاب کا ورقہ مل گیا۔ مزاج شناس رسول صدیق اکبر رضی اللہ عنہما عمر کے چہرے کو دیکھ رہے، پڑھتے ہوئے کو دیکھ رہے، رسول اللہ کے بدلتے ہوئے تیور کو دیکھ رہے، نبی کی کیفیت غصے میں آتی ہوئی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں عمر تیری ماں تجھے گم پائے، نہیں دیکھتا میرے رسول کو کا چہرہ تبدیل ہو رہا ہے، غصہ آ رہا۔ حضرت عمر ورقے کو پھینک کر کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پر راضی، رسول اللہ پر راضی، اسلام پر راضی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، آج موسیٰ بھی آ جائے اور تم محمد کو چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چل پڑو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لو كان موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباعی، موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور جنت میں جانا چاہتے، ان کو بھی محمد کے پیچھے چلنا پڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر سے سوال کرنے والی سوال کرتی ہے، میں مرنے والی کی نانی ہوں، وراثت میں میرا کتنا حصہ ہے؟ سنیے، صراط مستقیم مولویوں کا بنایا ہوا نہیں، یہ رسول اللہ کا بتایا ہوا صراط ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر سے پوچھا گیا میرا وراثت میں حق کتنا ہے؟ مسئلہ نہیں پتا ابو بکر صدیق کو، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ جواب میں کہتے ہیں میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے نبی کے صحابہ سے سوال کروں گا، اگر انہیں کوئی دلیل حدیث معلوم ہوگی تو تجھے بتا دوں گا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کوئی حج تمتع نہ کرے، سگا بیٹا عبداللہ ابن عمر کہتا ہے میں حج تمتع کروں گا۔ لوگوں نے کہا تیرا باپ تو منع کرتا ہے، کہا میرا باپ منع کرتا ہے، فاطمہ کا باپ تو منع نہیں کرتا، شریعت میرے باپ کی بات تو نہیں، شریعت تو فاطمہ کے بابا کی بات ہے۔ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی، قرآن حدیث میرے بابا پہ نہیں اتری، فاطمہ کے بابا پر اتری۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، نبی کا راستہ قرآن و حدیث، صحابہ کا راستہ قرآن و حدیث، تابعین محدثین کا راستہ قرآن و حدیث، اولیاء اللہ کا راستہ قرآن و حدیث۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، امام صاحب آپ کی بات مل جائے، نبی کی بات سے ٹکرا رہی ہو، ہم کیا کریں؟ آپ بھی تو امام ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ولی اللہ ہیں، بڑی محنت کی ہے آپ نے، صراط مستقیم ان اماموں نے کتنا پیارا واضح کیا۔ کہا سنو، ابو حنیفہ کی بات مل جائے، رسول کی بات سے ٹکرا رہی ہو، ابو حنیفہ کی بات کو دیوار میں دے مارنا، محمد کی بات کو سینے سے لگا لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ابو حنیفہ کے قول کے مطابق فتویٰ دے جب تک اس کو یہ نہ پتہ لگ جائے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس دلیل کی بنیاد پر فتویٰ دیا ہے۔ دلیل کسی کا قول نہیں ہوا کرتا، دلیل محمد کریم کی زبان ہلا کرتی ہے۔ حدیث جبرائیل نہیں سنی آپ نے؟ جبرائیل نے آ کر پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی بتاتے رہے، جبرائیل کہتے رہے آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ چلے گئے، اللہ کے نبی نے پوچھا عمر ابن خطاب جانتے تھے یہ کون ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے، یہ اپنے حبیب کو بتا دے، ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کیا خیال ہے جبرائیل کو کھڑے ہو کے تقریر کرنی چاہیے تھی نا؟ یہ ساری باتیں جبرائیل کو اللہ نے بتائی صحابہ کو سمجھانے کے لیے، تو جبرائیل نبی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟
بعض علماء بیان فرماتے ہیں اس لیے پوچھ رہے تھے کہ جبرائیل 100 دفعہ بھی کہے گا دین نہیں بنے گا جب تک محمد کے ہونٹوں سے ادا نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ میرے پیارے حبیب، وہ میرے امام اور قائد نبی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، سب سے پہلے اللہ کے انبیاء ان کا راستہ، صحابہ قرآن و حدیث کا راستہ، امام قرآن و حدیث کا راستہ۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ فلاں امام ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تم کسی کے پیچھے نہ چلنا، دین وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا ہے، اور ہم نے دین لیا ہے قرآن اور حدیث سے، قال اللہ و قال الرسول سے۔ کیا بات سمجھ آئی؟ اگر اللہ کے رسول کی بات ہاتھ میں آ جائے، اس کی بات کے خلاف کسی کی بات ہو، وہ کتنا بڑا ہو، کائنات ایک پلڑے میں ہو، محمد کی ایک حدیث ایک پلڑے میں ہو، کائنات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کریم کی بات کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنتی راستہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کائنات میں ہر آدمی کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، ٹھوکر بھی ماری جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر میں سونے والے محمد الرسول اللہ کے۔ اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے جو یہ قبر میں سو رہے ہیں محمد کریم، ان کی بات سننے کے بعد اگر کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا، ایمان اس کے پلے میں نہیں رہتا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے سائل سوال کرتا ہے، امام صاحب کوئی حدیث ملے، بیان بھی آپ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو اور آپ کا عمل اس حدیث سے ٹکرا رہا ہو، ہم آپ کے عمل کو دیکھیں یا حدیث رسول کو دیکھیں؟ جواب سننا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا۔ کہنے لگے مجھے عیسائی سمجھتا ہے؟ امام شافعی کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کہتے ہیں مجھے عیسائی سمجھتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں خود حدیث رسول بیان کر کے اس کے خلاف عمل کروں، اور اگر کبھی تاریخ میں ایسا ہو جائے شافعی نے رسول کی حدیث بیان کی ہو، عمل اس کے خلاف کیا ہو، تو تم اعلان کر دینا شافعی کا دماغ خراب ہو گیا۔ یہ ائمہ، یہ اولیاء، یہ انبیاء، یہ صحابہ صراط مستقیم وعدے کر رہے ہیں، اور صراط مستقیم ایک اللہ کا قرآن اور ایک محمد کریم جان رحمت کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باہر جتنی باتیں ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہوگی اگر نبی کے پاس مہر لگوا کر آؤ گے، اور غلط ہوگی اگر اس میں رسول اللہ کی مہر نہیں ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک منہج دین سمجھنے کے لیے، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، جہاد کرنا، طلاق دینی، نکاح کرنا، A to Z زندگی کے جتنے مسئلے ہیں اس میں پہلے نبوی منہج کو یاد کرو کہ منہج رسول کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ اب دوسرا منہج بھی سنیے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللہ ہمیں محمدی راستے پہ چلانا، صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلانا، اور ہمیں مغضوب جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیری لعنتیں برسی، جن پہ تیرا عذاب ٹوٹا، ان کے راستے سے بچانا۔ وہ کون ہے؟ یہودی۔ مغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی۔ یہودیوں کا طریقہ کار کیا تھا، ذرا غور کرنا، چند منٹوں کی بات اور بات ختم کرتا ہوں، لیکن یہاں آپ کو پورا اس کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ یہودیوں کا منہج کیا تھا؟ یہودیوں کو علم تھا، عمل نہیں تھا۔ علم تھا، عمل، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جانتے تھے قرآن کی، اپنی کتابوں کی آیات جانتے تھے، مانتے تھے قرآن سچا، مانتے تھے رسول سچا، مانتے تھے آخری شریعت سچی۔ جو علم ان تک پہنچ چکا تھا اس پہ عمل۔ ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں نظر دوڑاؤ، کہیں یہ یہودیوں والی خصلت کلمہ پڑھنے والوں میں داخل تو نہیں ہو گئی؟ ہم کتنے ہیں جن کو پتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، مسلمان؟ کیا خیال ہم پڑھتے ہیں سارے؟ اقرا کتابک، اپنی ڈائری پر خود نظر دوڑا لو۔
اپنے نامہ اعمال کو خود دیکھ لو. ہمیں پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیسے کی. نبی کی شادی پہ ڈھول بجے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نبی کی شادی پر چمٹے بجے؟ سیرے بندے؟ جو آپ کی اور میری شادیوں پر ہوتا ہے وہ محمدی شادی ہے یا نہیں؟ ایک رام چندر کی شادی اور ایک عبد الرحمان کی شادی میں کوئی فرق نہیں. یہاں بھی کنجریاں ناچتی ہیں، وہاں بھی کنجریاں ناچتی ہیں، یہاں بھی ڈھول ہیں، وہاں بھی ڈھول ہے، یہاں بھی چمٹے ہیں، وہاں بھی چمٹے ہیں، یہاں مہندی کی ابٹن کی رسمیں ہیں، وہاں مہندی ابٹن کی رسمیں ہیں، یا دلہا کی جوتی چرائی کی رسمیں ہیں. ہندو کے گھر میں بھی جوتی چرائی کی رسمیں ہیں. جتنی شادی پر ہندو رسمیں کرتا ہے نماز پڑھنے والا عبد الرحمان اپنی شادی پہ وہ ساری بکواسات کرتا ہے. کیا تمہیں محمد کریم کی سنت کا علم نہیں ہے؟ موت ہوتی ہے، موت کے موقع پہ جو ہندو کرتا ہے وہ مسلمان کرتا ہے. یہ یہودیوں کا راستہ ہے. ان کو علم تھا، اس علم کے مطابق عمل. کتنے ہم میں سے بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے کہ محمد کریم کا چہرہ داڑھی کے ساتھ سجا ہوا تھا. رسول اللہ نے زندگی بھر شیو نہیں کروائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر داڑھی نہیں کٹوائی. صبح کو ڈیوٹی پر جانے سے پہلے جب شیو کرتے ہو، بلیڈ پھیرتے ہو، تمہیں نبی کی حدیث یاد نہیں آتی؟ اللہ کے لیے سوچو. یہ یہودیوں کا راستہ. غیر المغضوب علیہم. آپ اور میں نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ مغضوب جن پہ تیرا غضب ہوا ان کے راستے سے بچانا. ان کا راستہ کیا تھا؟ علم تھا، عمل نہیں تھا. تیسرا منہج، تیسرا گروہ ولضالین. اللہ گمراہ لوگوں کے راستے سے بچانا. اور یہ گمراہ سے مراد کون ہے؟ عیسائی. گمراہ سے مراد کون ہے؟ عیسائی. عیسائیوں کا منہج کیا تھا؟ عمل بے بہا. عیسائیوں میں عمل بے بہا. علم پلے میں بالکل، عمل پہ عمل ہے، چلے پہ چلا ہے، دوڑ پہ دوڑ ہے، محنت پہ محنت ہے، ذکر ہو رہا ہے، راہبائیں بن رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن عمل کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے یہ عمل روک کر ایک مرتبہ سوچے تو صحیح رسول اللہ کا طریقہ کار کیا ہے. وہ عمل کرتے تھے بغیر علم کے. یہودی علم رکھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے. اور محمدی منہج کیا ہے؟ پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد عمل کرو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے محمد کریم نے پڑھ کر دکھائی. خذوا عنی مناسککم. مجھ سے اپنے حج کرنے کے طریقے سیکھو. حج کرو رسول اللہ کے طریقے پہ، نماز پڑھو رسول اللہ کے طریقے پہ، زکات دو، نکاح کرو، طلاق. زندگی کے ہر مسئلے میں آئیڈیل بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کوئی امام ہے مدینے کے امام کو دیکھ لے، کوئی تاجر ہے خدیجہ کے تاجر کو دیکھ لے، کوئی یتیم ہے عبداللہ کے یتیم کو دیکھ لے، بیٹا ہے آمنہ کے لال کو دیکھ لے، بھتیجا ہے ابو طالب کے بھتیجے کو دیکھ لے، پوتا ہے عبد المطلب کے پوتے کو دیکھ لے. لیڈر ہے، قائد ہے، جرنیل ہے، بدر کے جرنیل کو دیکھ لے، فاتح ہے مکے کے فاتح کو دیکھ لے. زندگی کے ایک ایک شعبے میں باپ ہے، فاطمہ کے باپ کو دیکھ لے، خامند ہے عائشہ کے خامند کو دیکھ لے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی اور میرے لیے مینارہ نور نہ بنی ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندگی کا ایک ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رکھے، اس دین پہ رکھے جو دین اللہ نے محمد کریم پہ نازل فرمایا. موت دے اس راستے پہ دے جس راستے پہ رسول کا پسینہ گرا، ہمارا خون اس راستے پہ گرے جو دعوت توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس دعوت توحید کو دیتے ہوئے اللہ ہمیں اس حال میں موت دے، اس حال میں اپنے پاس بلائے. ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر اللہ کی جنتیں ہمارے لیے کھل رہی ہوں، ادھر ہماری لاش قبر کی طرف چل رہی ہو اور ہم زبان حال سے پکار رہے ہوں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک شخص کی لاش قبر کی طرف چلتی ہے، وہ کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، جہاں مجھے لے کر جا رہے ہو وہ جنت کا باغ
چراغ بن چکا ہے، اس کی آواز سوائے انسان اور جن کے سب سنتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ اللہ ہماری ان نظروں نے دنیا کے اندر اپنے امام، اپنے قائد، اپنے رہبر، اپنے نبی، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد رسول اللہ کی زیارت نہیں کی۔ اللہ ہماری آنکھوں کو قیامت کے دن ہمارے نبی کی زیارت سے محروم نہ کرنا۔ ہمیں پیارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت، جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار میرے مولا۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو جنت میں یوم مزید کے دن تیرے چہرے کا دیدار کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك